درود پڑھ لیجیے۔ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی نا، وہی سب کچھ ہے اور سب کچھ اس میں آ گیا ہے، تو اس بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بیان کبھی آپ لوگ سوچیں گے یار بہت ٹائم ہو گیا اور بیان شروع کر دیا تو پتہ نہیں کب تک بیان ہوگا، اور چونکہ مضمون بھی ایسا ہی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا، کہ اس مضمون پر تو آدمی یہ ہے کہ بھائی عشاء کے بعد بیٹھے اور فجر تک کہتے رہے سنتے رہے، جب مزہ آئے گا۔ اس لیے چند باتیں مختصر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے اور مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ ہماری ملکیت میں ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے دلیل ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالک یہ بھی چاہتا ہے کہ اچھا استعمال ہو، مرضی کے مطابق ہو، اچھا ہو۔ تو تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری مرضی کے مطابق چلیں۔ کیوں؟ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں، تو بندے اس کی مرضی کے مطابق بھی چلیں اور اچھی طریقے سے چلیں۔ اگر اسکول میں کوئی یا مدرسے میں بچہ اچھا کام کرتا ہے، اچھا ہوم ورک کرتا ہے، تو استاد یہ کہتا ہے کہ ایسا کام کرو جسے اس نے کیا ہے، کرتے ہیں نا؟ کسی نے اچھا کام کیا تو استاد کیا بولتے ہیں، اس کی کاپی میں دیکھ کے کر لے، جیسے اس نے کیا ہے تو بھی ایسے کر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کیا جیسے اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی کے مطابق چل کر دکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جیسے انہوں نے کیا ہے بعد والوں تم بھی ایسے ہی کرو۔ کام کو دیکھ کر کام کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے کیا ہے تم بھی ایسے کرو۔ قربانی یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ عبادت جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ دن طے نہیں تھے، طریقہ طے نہیں تھا، ایک خاص شکل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا، ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، جب بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے تو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اب یہ ہماری خدمت کرے گا۔ فلما بلغ معه السعي، ہمارے ساتھ کام کاج میں لگے گا، کوشش میں لگے گا، محنت میں لگے گا، ساتھ دے گا، جس کو اردو میں بولتے ہیں نا کہ بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے کی لاٹھی بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اب یہاں رک کے سمجھیے کہ مالک اور خالق ہمارا اللہ ہے۔ اللہ اگر ہمیں یہ حکم دے کہ خود قربان ہو جاؤ، جب بھی ہم اس حکم کے پابند ہیں، جب بھی ہم اس حکم کے پابند ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں انسان کی سب سے زیادہ پیاری چیزیں تین ہوتی ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد۔ ہر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز یہ تین ہوتی ہیں، جان، مال اور اولاد۔
اسی لیے کہا گیا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اگر خوف خدا نہیں ہے تو آدمی مال اور اولاد کے چکر میں بے ایمانی بھی کر دیتا ہے، ظلم کا بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی جان کی قربانی مانگی، اور وہ اس طرح کہ نمرود کو توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ ان کے سامنے کلمہ بطور دعوت پیش کیا، وہ جان کا دشمن ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے لیے نمرود نے کہاں ڈالا؟ آگ میں ڈال دیا۔ جان لینے کے لیے جو ڈالا تھا تو جان کی قربانی یہاں ہوئی، لیکن جب آدمی اللہ کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو پیش کر دیا اور آگ میں ڈال دیا۔ ایسے وقت میں جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ ہی کو پکار رہے تھے۔ کس کو پکار رہے تھے؟ نہ دوستوں کو، نہ احباب کو، نہ حکومت کو، کسی کو نہیں، بلکہ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ درمیان میں جبرائیل امین بھی آئے، فرمائیے کیا خدمت ہے؟ تو عرض کیا کس نے بھیجا ہے؟ لوگ اللہ نے بھیجا۔ لوگ اللہ میرا حال سے واقف ہے؟ لوگ ہاں اللہ حال سے واقف ہے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ اگر حال سے واقف ہے تو اب پھر مجھے کچھ فکر کی ضرورت نہیں۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جبیر اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ انہوں نے ڈالا، جان لینے کے لیے ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے آدمی کو، وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پیش کر دی۔ مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے آدمی کو، تو آج ابراہیم علیہ السلام نے مال کو ایسا قربان کیا کہ مہمانوں پہ خرچ کر دیا۔ مہمانوں پہ ایسا خرچ کیا کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بغیر مہمان کے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کھانا کھا رہے ہوں اور مہمان آ جائے تو جلدی سے فٹافٹ دسترخوان کو شفٹ کرا دیں گے دوسرے کمرے میں، ادھر لے جاؤ کوئی صاحب آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ جذبہ دیا تھا، وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک تو مہمان نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا تو کھاتے ہی نہیں تھے، فاقہ کر لیا کرتے تھے۔ کھانا کھائیں گے تو جب ہی کھائیں گے جب کوئی مہمان ہوگا۔ کوئی نہیں آتا تھا، بھوک لگتی تھی تو آپ گھر سے باہر نکلتے، باہر جا کر ڈھونڈتے، کوئی مل جائے اس کو لے آؤں تو کھانا کھا لوں۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا نا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا واقعہ یہاں ہے، وہ کیسے مہمانی فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے، جان پیش کر دیا۔ مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، مال بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ پھر اولاد کا نمبر آتا ہے، سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلا دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی قربانی کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ڈائریکٹ بھیجے، حکم دے، جب بھی وہی ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ خواب میں دکھلا دے جب بھی وہی مطلب ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے جی؟ وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، ادھر وہ بھی تیار ہو گئے، نیک
لوگوں کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے، فرما برداروں کی اولاد فرما بردار ہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور کہتا ہوں چلوں جو بچوں کو سمجھ میں کم آئے گی لیکن یاد آ گیا تو کہہ دوں کہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، اس کی تربیت اصل ہوتی ہے۔ باپ کے ذمے تو باہر کے کام ہوتے ہیں۔ یہاں استاد صاحب اس جگہ پر بچوں کو تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا، سب سے بڑا جو یہاں ایک سبق ہے وہ عورت کے لیے ہے، ماں کے لیے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ تو بچے ہی تھے، اللہ نے حکم دے دیا اس کو جنگل بیابان میں مکہ مکرمہ میں چھوڑاؤ، تو وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ اس وقت تو دودھ پیتے بچے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھاؤ، تو 10-12 سال کے بعد وہ آئے، گھر آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ہے نہیں۔ پوچھا، گھر پر آواز دی، ان کی اہلیہ آئی نکل کر، پوچھا وہ کہاں ہیں، وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ گھر کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس پوچھو مت، بہت حالات آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم سے کہہ دینا کوئی آئے تھے، سلام کہہ کے چلے گئے، اور یہ میری نصیحت پہنچا دینا، اپنی چوکھٹ بدل دیں گے۔ چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر دوبارہ آئے ایک دفعہ اور چند سال کے بعد ملنے کے لیے، تو آواز دی۔ پھر اس وقت دوسری بیوی تھی، وہ آئی، پوچھا کہاں ہیں، شکار کے لیے یا گھر کے کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گھر کے کیا حال احوال ہیں؟ لوگ بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان سے کہہ دینا، سلام پہنچا دینا، کہہ دینا چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ یہ کچھ اشارہ تھا۔ چلے گئے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، بچپن میں چھوڑ دیا دودھ پیتے بچے کو، 2 مرتبہ ملنے آئے، ملاقات نہیں ہوئی، آپ تیسری مرتبہ ملنے آئے ہیں، اور اب آ کر کیا کہا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، بتاؤ کیا رائے ہے۔ انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جسے آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ویسے کیجئے۔ رہا میرا مسئلہ تو مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے گا۔ تو یہاں یہ مین پوائنٹ ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑتے ہی وہ سب کچھ سیکھے تھے، یا کسی مکتب میں ان کو پڑھایا گیا تھا؟ یہ آداب فرزندی کہ ابا جان سے بات کر رہے ہیں یا آبد، اور یہ آداب فرزندی کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو وحی ہے۔ ان کو پتا کس نے دیا کہ یہ وحی ہے؟ کون سے مکتب میں پڑھے تھے؟ اور یہ آداب فرزندی کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ کی مدد کو شامل حال کیا جا رہا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے صبر کی توفیق دے گا۔ اتنے اچھے انداز سے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی کلام کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی ایک چھوٹے کے لیے بڑے سے گفتگو کرنے کے آداب ہو سکتے ہیں، وہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ تو اقبال نے کہا یہاں کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی تعریف فرما رہے ہیں اقبال کہ ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ ایک بچے کو یہ پتہ چل گیا کہ وہی کیا ہوتی ہے، باپ سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، اور کسی نیک عمل پر چلنے کے لیے اللہ کی ذات پر کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ ادھر تھا۔ ماں اگر صحیح معنی میں تربیت کرتی ہے
تو پھر فرزند اسماعیل علیہ السلام جیسے بنتے ہیں۔ خیر، یہ مضمون میں نے کوئی شروع نہیں کیا ہے اس لیے کہ ایسا مضمون ہے، یہ 2-4 گھنٹوں کا نہیں ہے، یہ تو بس لمبا مضمون ہے، روز جتنا ہوتا رہے کہتے رہے، اس کے لیے تو لمبا وقت چاہیے۔ ہم کو یہ سبق ملتا ہے اس سے کہ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اس کی جان ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی رب کے نام پر قربان کر دی۔ اسی طریقے سے انسان کو سب سے زیادہ پیارا اس کا مال ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اور انسان کو تیسری چیز سب سے زیادہ پیاری اس کی اولاد ہوتی ہے، اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور ان کو لے کر چلے، قربان گاہ گئے اور جناب جو ان کے لیے قربانی کے لیے ان کو پیش کر دیا، لٹا دیا، گردن پر چھری رکھ دی، چوری چلا دی۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کو قربانی ہی کر دیا جائے، بلکہ ایک جذبہ دکھانا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان یہ جان سکیں کہ اللہ کے نام پر ہر چیز کو پیش کیا جاتا ہے، ہر چیز کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے بندے کے اوپر فرض ہے، بندے کا بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جیسا حکم دے بندہ ویسے ہی چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا اور اتنا پیارا لگا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں قیامت تک۔ صحابہ نے بھی پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ یہاں حضور نے ابیکم لفظ استعمال کیا اس لیے کہ دوسرے کے باپ کوئی عمل کرے اس کے اندر کھچاؤ کم ہوتا ہے، اپنا باپ کوئی کارنامہ انجام دے اس کی طرف کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کے روحانی باپ ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ان کے اندر اور کشش پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو تو ابیکم کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے جو قربانی کرنا جن پر واجب ہے وہ تو قربانی کریں ہی، جو نہیں کر سکتے کم از کم وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم قربانی کریں گے۔ اور قربانی کرتے وقت سب سے بڑا سبق جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ چھری چلاتے وقت آدمی یہ سوچے میں نے اپنے نفس پر چھری چلا دی، اب میں اپنے نفس کے کچھ نہیں مانوں گا، وہی مانوں گا جو اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان انبیاء کرام نے چل کر دکھلایا۔ قربانی کا سبق یہی ہے، اور جس وقت قربانی کی جاتی ہے نا اس وقت دعا جو پڑھی جاتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس وقت بھی یہ سبق یاد دلایا گیا ہے کہ تم قربانی کر رہے ہو، پیش نظر نہ اس کا خون ہے نہ اس کا کوئی دوسرا نفع ہے، تمہارے پیش نظر کیا ہے کہ تم اپنے وجود کو دیکھو، تمہارا وجود ایک بندہ ہو، تم اللہ کی بندگی تمہارا مقصد ہے، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہوں، اخلاص کا درس کی یادگار ہے، اور اپنی زبان سے بڑے بڑے جو اعمال ہے نام دلوا دیا ان کا۔ ان صلاتی، ایمان کا بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی حتیٰ کہ موت، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ بس قربانی کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا درس یہی ہے کہ آدمی سوچ لے کہ ہر حکم اللہ کا وہ زندہ کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ مدرسے کے طلبہ ہیں، آپ کو تکبیر تشریق یاد ہونی چاہیے، کل فجر سے تکبیر تشریق چالو ہے، آپ گھر میں جائیں اپنی ماں بہنوں سے تکبیر تشریق سنیں ان کو یاد ہے کہ نہیں، اگر یاد ہو بہت اچھا، یاد نہیں تو تم یاد کراؤ ان کو۔ تکبیر تشریق آتی ہے نا، کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کا اثر تک مردوں پر بھی پڑھنا واجب ہے اور عورتوں پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ تو آپ گھر میں جا کر جائزہ لیں، تمہارا مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہو؟
اگر تم نے گھر جا کر تکبیر تشریق تک نہیں بتلایا، کسی کو یاد نہیں کرنا ہے، پھر کیا فائدہ ہے؟ اسکول کے بچوں میں، مدرسے کے بچوں میں فرق کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بچی، کوئی بڑا چھوٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو۔ آپ کو قربانی کی دعا یاد کرائی، یاد اگر کسی کے نہیں ہے تو آپ یاد کر لیں کہ بھئی کیسے قربانی ہوتی ہے، اور پھر اب جو تمہاری قربانی ہو اس وقت دعا پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام قربانی کو پسند کیا، ان کے صدقہ تو پہلے میں اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو پسند فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔